کیونکہ جانتے ہیں یہ علماء کرام ہیں، علماء کرام کسی معاملے میں کسی سے کم نہیں، وہ اس لیے کہ یہ نائب رسول اللہ ہیں، یہ میرے نبی کے نائب ہیں، کسی معاملے میں کسی سے کم نہیں، لہذا آپ حضرات علماء کرام کی زیارت فرمائیں اور علماء کرام کی بارگاہ سے اپنا رشتہ جوڑیں، رشتہ توڑیں نہیں بلکہ رشتہ جوڑیں، کیونکہ یہ لوگ آپ حضرات کے سینے میں کینہ نہیں رہنے دیں گے بلکہ آپ کے سینے کو صاف کر دیا کریں گے۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، میں بیٹھ جائیے جیسا کہ میرے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلیئر طور پہ بتا دیا کہ میرے بعد جو آنے والا ہے پرنس آف دس ورلڈ کم، اس پورے سنسار کا پورے جہان کا پرنس بن کر آنے والا ہے، راجہ آنے والا ہے، راجہ بن کر کے آنے والا ہے۔ اب آپ بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے وہی تو ہمارا بھی عقیدہ ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یہی تو کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، یہی تو ہم بھی کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، ہم اپنے رسول سے پیار کرنے والے ہیں اور الحمدللہ ہم سینہ تان کر ڈنڈے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہیں، ہم بارود اور بم سے ڈرنے والے نہیں، ہم تلواروں کے زور پر پگھلنے والے نہیں، ہم کسی بھی وقت پر کسی بھی حال میں ڈرنے والے نہیں، ہم ہر دور میں سینہ تان کر اعلان کرتے ہیں کہ ہم کسی پرائم منسٹر کے دیوانے نہیں ہیں، ہم کسی راشٹرپتی کے دیوانے نہیں ہیں، ہم کسی ایم پی اور ایم ایل اے کے دیوانے نہیں ہیں، ہم کسی تھانے دار کے دیوانے نہیں ہیں، ہم سب احمد مختار کے دیوانے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کی ذات بابرکات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے آپ نے سماعت کیا، آئیے حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے ایک دفعہ تھوڑے چند منٹ کے لیے حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیجئے اور تفسیر روح بیان کی عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر گئے، کہاں گئے؟ کوہ طور پر، اور جملہ نوٹ کیجئے، جو طور پر توریت لینے کے لیے جاتا ہے اسے کلیم اللہ کہتے ہیں، اور جس سے پیچھے پیچھے قرآن جاتا ہے اسے رسول اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ طور پر گئے، جانے کے بعد بات ہونے لگی، بات کا سلسلہ لمبا چلا، آپ نے کہا میرے مولا تیرے کلام میں اتنی چاشنی ہے، دل تو کر رہا ہے کہ دیدار کر لوں، رب ارنی انظر الیکا، جواب ملا لن ترانی، اے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو بس نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ اے موسیٰ مجھے میرے حبیب کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا، ضد ٹھان لیا میرے مولا میں تو دیکھوں گا ہی دیکھوں گا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے فرمان صادر ہوا، موسیٰ کلیم اللہ میں اپنے نور کو طور پہاڑی پر ظاہر کرتا ہوں، اگر طور پہاڑی سلامت رہی اور آپ کی نظر سلامت رہی تو آپ نے دیکھ لیا، معراج کر لیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ضد پر اللہ نے نور الہی کو جب ظاہر کیا تو قرآن فرماتا ہے وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جھلک دیکھے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کتنا دیکھا تھا؟ ایک جھلک، لیکن ایک جھلک دیکھنے کا پاور ذرا سا دیکھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب سے دیکھ لیا اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی اگر چلتی تھی تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ 15 میل کی دوری سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ اپنے ہتھیلی پر اگر اندھیری رات میں کچھ چلے تو نظر نہ آئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی کو 15 میل کی دوری سے دیکھ لے رہے ہیں۔ سوال کیا جائے یہ بتاؤ مصطفیٰ جان رحمت کے علم پر ان کے دیکھنے پر اعتراض تو کرتے ہو، لیکن موسیٰ کلیم اللہ کی بینائی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو جواب ملے گا رے وہ تو طاقت اس لیے آئی کہ ایک جھلک دیکھ لیا۔ تو نادانوں ایک جھلک دیکھنے میں اتنا پاور مل سکتا ہے، اتنی طاقت مل سکتی ہے کہ اندھیری رات میں کالے پتھر پر
काली चींटी को कलीमुल्लाह बेशक, बेशक। 15 मील की दूरी से देख लें तो जिस नबी ने मेराज की रात में नूरे खुदा की झलक नहीं बल्कि जलवे खुदा को अपने इस सर की आंखों से देखकर तशरीफ लाया, उस नबी की बिनाई का हाल क्या होगा, उसके देखने का हाल क्या होगा। बल्कि इस तरह से कह दो कि जो एक झलक देखकर बेहोश होता है उसे कलीमुल्लाह कहते हैं, जो रब के जलवों को सर की आंखों से देख करके वापस आता है उसे हबीबुल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेराज का तोहफा मेरे सरकार अपने उम्मतियों के लिए क्या लेकर आए। एक शायर कहता है कि गारे हिरा में कौन है ये जान लीजिए, है आमिना के लाली ने मान लीजिए। मेराज का ये तोहफा है उम्मत के वास्ते, ये रोजा वो नमाज ये कुरान लीजिए। और मेराज में हबीब से अल्लाह ने कहा उम्मत को बख्शवाने का सामान लीजिए, उम्मत को बख्शवाने का सामान लीजिए। और ऐ बद्र नात पाके नबी पढ़िए शौक से, होगी नजात हश्र में ये मान लीजिए, होगी नजात हश्र में ये मान लीजिए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने एक झलक देखा ना, बिनाई बढ़ गई। तो मेरे नबी के देखने का हाल क्या होगा। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने कह दिया कि तेरे देखने का हाल तो ये है कि तू जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। पॉइंट की बात ये है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जब एक झलक देख लिया तो कहा मेरे मौला तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझसे पहले जो कमाल किसी और नबी को तूने अता नहीं किया था, जो बात किसी और नबी के लिए नहीं हुई थी, मतलब किसी नबी के लिए तेरा नूर दुनिया में नहीं आया था मेरे मौला, मेरे लिए तुमने अपने नूर को पहाड़ी पर जाहिर कर दिया, तेरा लाख लाख शुक्र है। तुमने दुनिया में मेराज दे दिया, तेरा लाख लाख शुक्र है। तो परवरदिगार आलम की बारगाह से आवाज़ आई, मूसा कलीमुल्लाह हमने आपको इस लायक पाया, इस काबिल पाया, आपके दिल को मुतवाज़े पाया तो अता कर दिया, लेकिन जिंदगी के आखिरी लम्हात तक मेरी तौहीद और मोहम्मद की मोहब्बत पर कायम रहिएगा, मोहम्मद की मोहब्बत पर कायम रहिएगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह थे अल्लाह से बात करने वाले, एक बार बात नहीं बराबर बात करने वाले, अगर कुछ बोलते नहीं तो एतराज का मौका मिलता। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने फौरन सवाल किया, क्या ये परवरदिगार आलम क्या नमाज तेरी हो लेकिन मोहब्बत तेरे रसूल से हो, क्या इबादत तेरी हो लेकिन तेरे नबी की मोहब्बत भी हो, सजदा तेरा हो मोहब्बत तेरे नबी की हो, दिल में होनी चाहिए। तो जवाब मिला या मूसा लौला मुहम्मदुन व उम्मतुहु लमा खलक़ुल जन्नता वलन नारा वलन शम्सा वलन क़मरा वलन लैला वलन नहारा वलन मलकन मक़ाबन वलन अंबियाअ मुरसलन वला इय्याका। ऐ मूसा अगर मोहम्मद और उनकी उम्मत ना होती तो मैं जमीन को पैदा न करता, मैं आसमान को पैदा न करता, मैं सूरज को पैदा न करता, मैं जन्नत को पैदा न करता, मैं रिज़वा को पैदा न करता, मैं फरिश्तों को पैदा न करता, मैं आदम को पैदा न करता, मैं जिन्नातों को पैदा न करता, मैं इंसानों को पैदा न करता, मैं फरिश्तों को पैदा न करता, मैं रसूलों को पैदा न करता, मैं पैगंबरों को पैदा न करता, मैं नबियों को पैदा न करता। और ऐ मूसा आज तुझे भी पैदा न करता। अगर ये सारी चीजें बड़ी है तो मेरे नबी की वजह से बड़ी है। ये सूरज का चमकना, चांद का चमकना, बुलबुल का चहकना, कली का चटकना, सांस का लचकना, दरिया की रवानी, समंदर की तुगयानी, नगमे की जवानी, रात की स्याही, दिन की सफेदी, कहकशा की बुलंदी, जमीन की पस्ती, कुरान की अजमत, इस्लाम की शौकत, ईमान की दौलत, खुदा की इबादत, नबियों की नबूवत, रसूलों की रिसालत, वलियों की करामत, गौस की गौसियत, कुतुब की कुतुबियत, खाजा की बादशाहत, नेताओं की सियासत, आबिदों की रियासत, हकीम की हिकमत, काफिरों की शरारत, मुल्क की बगावत। कुछ न होते वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान के, जान है तो जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना कमरुज़्ज़मा कमर चतुर्वेदी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह को रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से क्या ऑर्डर दिया गया कि जिंदगी के आखिरी लम्हात तक मेरे नबी से मोहब्बत कीजिएगा। मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला। और यही पैगाम नोट करके ले जाओ और हर नमाजी से कह दो ए नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ो, लेकिन वो नमाज पढ़ो जो नमाज कबूल होने वाली हो, वो नमाज जो नमाज कबूल होने वाली हो। चूंकि इबादत करना कमाल नहीं, इबादत की हिफाजत करना कमाल है। इबादत तो इब्लीस ने भी किया था, और इब्लीस के सजदे को देखकर तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी करवट बाग में प्रकट है सब काम, बैकुंठ वासी ना बनो बिना मोहम्मद ना।
یہ تلسیداس سورگ جنت یہ اتنے پاون استھان کا نام ہے، اتنے پوتر جگہ کا نام ہے کہ جہاں جو چاہو گے مل جائے گا، جو سوچو گے پرکٹ ہو جائے گا، مگر ایسے سندر استھان پر نام محمد کے بغیر مت جانا۔ جانا تو لے کر کے جانا، بغیر ان کے نام کے مت جانا۔ تو ان سے عبادت وہ کی جائے جو عبادت قبول ہو، اور عبادت کون سی قبول ہوتی ہے؟ تو آج میں چیلنج کے ساتھ اعلان کرتا ہوں، عبادت کرنا کمال نہیں، عبادت بچانا کمال ہے۔ عبادت بچتی وہ ہے جس عبادت میں سر اللہ کے لیے جھک جائے اور دل رسول اللہ کے لیے جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھکے اور دل رسول اللہ کی بارگاہ میں بچھ جائے، وہ عبادت قبول ہوتی ہے، وہ نماز قبول ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عبادت کیجئے، سجدہ کیجئے، نماز پڑھیے۔ ہمارے اندر یہ گڑبڑیاں آ گئی ہیں، ہم نے نمازوں سے دوری بنانی شروع کر دی ہے۔ ایسا نہ کریں، نماز کے قریب آئیں، عبادت کریں۔ وہ اس لیے کہ ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ ہمارے اندر ہمیں جو آج چاروں طرف ذلت کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے، مگر ہم کیسے نبی کے امتی ہے، کیسے رسول کے امتی ہے۔ ہمارے نبی ماشاءاللہ، ہمارے نبی کا مقام تو وہ مقام ہے، انبیاء و مرسلین کو ہدایت دی گئی، انبیاء و مرسلین کو تنبیہ کی گئی کہ آپ میرے نبی سے پیار کیجئے، میرے نبی سے محبت کیجئے۔ اور حفاظ کرام، قرآن کرام، علماء کرام تشریف فرما، مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان سے پوچھئے عالم ارواح کی جلسے کا حال کیا ہے، تو جواب ملے گا عالم ارواح ہمیں پروردگار عالم نے جب سب سے اپنے ربوبیت کا اعلان کرایا تھا، وہیں پہ انبیاء کرام سے اس بات کی گواہی نہیں تھی کہ میرا نبی جب جائے گا تو تم سب ان پر ایمان لاؤ گے، مصدقا لما بہ وتؤمنون بہ، آپ لوگ ان کی مدد کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے، ان پر ایمان لاؤ گے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب صاف ہے، اے آدم علیہ السلام آپ صفی اللہ بن کر جائیے، آپ نوح علیہ السلام آپ نجی اللہ بن کر جائیے، ابراہیم خلیل اللہ بن کر جائیے، اسماعیل ذبیح اللہ بن کر جائیے، موسیٰ کلیم اللہ بن کر جائیے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ بن کر جائیے۔ اپنا اپنا کلمہ لے کر جاؤ۔ حضرت آدم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ حضرت نوح کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ حضرت ابراہیم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت اسماعیل کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ حضرت موسیٰ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ لیکن اے عیسیٰ علیہ السلام، اے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء و مرسلین دنیا میں جائیے، کلمہ لے کر جائیے۔ آپ کے امتیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، لیکن آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا۔ کلمے کو یاد رکھیے گا، سب کو تنبیہ کیا گیا۔ اور ہم اور آپ کون ہیں؟ نبی کے غلام ہیں۔ اگر کوئی کہہ دے نبی کا غلام نہیں تو تلوار نکل جائے گی، خون کی بوندیں ٹپک پڑیں گی، خون کی بارشیں ہو جائیں گی، لیکن نبی کا کلمہ یاد نہیں، نبی کا کلمہ یاد نہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ ہم لوگ جانتے کیسے ہیں؟ جب نکاح پڑھانے کا موقع ملتا ہے، علامہ صاحب لوگوں سے پوچھئے، جب نکاح کا موقع ملتا ہے مولانا صاحب کہتے ہیں پڑھو بیٹا لا الہ، کہتا ہے نا الہ۔ مولانا صاحب بہاری تھے، بہاری سمجھتے ہیں نا، اور بہار میں نا الہ کا مطلب نہیں، یہ نہیں ہے، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے، نا الہ مطلب نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ مولانا صاحب پڑھانے کا بیٹا پڑھ لا الہ، تو لڑکا کہے نا الہ۔ مولانا صاحب کہے بیٹا یہ ہو کون، کہ بیٹا یہ ہو کون، ہمارا پتا با یہ ہو کون، پھر کہ پڑھو لا الہ کا نا الہ۔ کہ بیٹا روزانہ پڑھاتا ہوں کلمہ یہ ہو کون، پھر کہ پڑھو لا الہ کا نا الہ۔ مارے ایک تماچا کھینچ کر کہے ہمارے یہ بال سفید ہو گئے، تو ہم کو بتا رہا ہے کلمہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم کو بتا رہا ہے۔ تو لوگوں نے بتایا حضرت اس کی زبانی ایسی ہے کہ وہ لو کو نو کہتا ہے، وہ کہا تو رہا لا الہ لیکن نکل رہا نا الہ۔
تو کیا آپ نے سمجھا؟ مطلب یہ کہ کلمہ ہمارے بچوں کو یاد نہیں، اگر اس نے یاد کیا ہوتا تو 9 کے جنگل لو نکل گیا ہوتا، کیونکہ حفاظ کرام تو ایسا ایسا مخرج ایسی ایسی جگہ سے نکلوا دیتے ہیں کہ لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ بچے کو کلمہ یاد نہیں، کلمہ یاد کیجئے۔ کلمے کی برکت اور عظمت کو نہیں جانتے، بغیر کلمہ پڑھے کیا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ پوچھئے مفتی صاحب سے، بغیر کلمہ پڑھے کوئی مسلمان ہو سکتا نہیں؟ ارے یہ ہم ہی نہیں بلکہ گرو نانک جی کہتے ہیں اول نام خدا ادا دودا نام رسول، تیسرے کلمہ پر نانک کا درجہ بوئے قبول، ڈھانچہ نور محمدی، ڈھانچہ نبی رسول، نانک قدرت دیکھ دیکھ خودی کا جو سب بھول ان کو پتا ہے اور ہم کو نہیں پتا۔ کیا بات۔ اور رگ وید کے نرماتا ستیش چندر مہوپادھیائے جی رگ وید میں لکھتے لا الہ ہری باپر لا الہ پرم پرم جم بیکل وراجے تو جپے نام محمدم۔ سبحان اللہ۔ اتنا کلمہ ان لوگوں کو یاد ہے، اور ہمارے بھائی ہیں کہ کلمہ نہیں یاد ہے، کہہ رہے ہیں کہ سنو اول نام خدا ہے، پہلا نام اللہ کا، دوسرا نام رسول اللہ کا، تیسرا کلمہ پڑھنا ضروری ہے، کلمہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ بغیر کلمہ پڑھے اگر کچھ کسی کو دیا تو برباد ہونا ہے، بغیر کلمہ پڑھے سجدہ کیا تو لٹنا ہے، گردن دیا تو مٹنا ہے، لیکن اگر کلمہ پڑھ کر کسی کو کچھ دیا تو سخاوت ہے، سجدہ کیا تو عبادت ہے، رن میں کٹ گیا تو قوم کی تقدیر ہے، کٹ میں بچھڑ گیا تو قرآن کی تفسیر ہے۔ کلمہ پڑھ کر اگر کسی کو کچھ دیا تو سخاوت ہے، سجدہ کیا تو عبادت ہے، اور گردن کٹا لیا تو شہادت ہے۔ اس لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، بغیر کلمہ پڑھے اول نام خدا ادا دودا نام رسول، تیسرے کلمہ پڑھنے کا درجہ کوئی قبول، ڈھانچہ نور محمدی، ڈھانچہ نبی رسول۔ ہمارا اور آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات میرے مصطفیٰ کے نور سے بنی ہے؟ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ رہے گا، چونکہ الحمدللہ یہ کسی دلال کی بتائی بات رہی، خدا کی قسم آمینہ کے لال کی بتائی ہوئی بات۔ دنیا بدل سکتی ہے لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یا جابر، اے جابر، سب سے پہلے تمہارے خدا نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ بے شک بے شک۔ ان اللہ تعالی خلق قبل کل الاشیاء نور نبیک من نورہ وانا من نور اللہ۔ اے جابر، سب سے پہلے تمہارے خدا نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ اور صرف یہ عقیدہ حضرت جابر کا عقیدہ نہیں، یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں سے بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں but after me shall come the splendor of all the prophets and the holy ones, then that the prophet had said, because he is the messenger of God, and I am not worthy to unloose the ties of the hosen or the latchet of the shoes of messenger of the God, whom they call Masih, who was made before me and shall come after me۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت ساری بات کہی، لیکن پوائنٹ کی بات یہ ہے، انہوں نے کہا who was made before me، وہ مجھ سے پہلے بنا تھا۔ واز کا مطلب تھا لگایا جاتا ہے، جس کو اردو میں اور عربی میں ماضی بعید کہا جاتا ہے، جو دور کے لیے بولا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے who was made before me، وہ مجھ سے پہلے بنا تھا، and shall come after me، اور میرے بعد تشریف لائے گا۔ اور دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ the name of the Messiah is admirable, for God himself gave him the name when he had created his soul and placed it in a celestial splendor. God said, wait Muhammad for the sake, and I will create to paradise the world۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں سے یہاں بھی خطاب فرمایا اور کہا کہ اللہ نے اپنے نبی کے نام کو اس وقت رکھا جب کچھ نہیں بنا تھا، اور نام رکھا تو اپنے محبوب سے کہا God said، اللہ نے اپنے نبی سے کہا، کیا کہا؟ wait محمد، میرے محبوب صبر کیجئے، and I will create to paradise the world، میرے محبوب میں آپ کے لیے سورگ اور پوری دنیا کو پیدا کروں گا۔ مطلب میرے نبی جب بنے تھے تو کچھ نہیں بنا تھا، اب ایک زبان ہو کر کہہ دو جب میرا نبی بنا تھا تو کچھ نہیں، ارے نہ اب تھا نہ کب تھا، نہ کب تھا نہ جب تھا، نہ ادھر نہ ادھر، نہ تدھر نہ جدھر، نہ بحر نہ بر، نہ خشک نہ تر، نہ شجر نہ حجر، نہ طور نہ جبل، نہ لوح نہ قلم، نہ جنت نہ رضوان، نہ پہاڑ نہ پہاڑی، نہ بلند نہ بلندی، نہ عروج نہ پستی، ارے نہ جگ تھا نہ بستی، نہ آدم تھے نہ ہستی، بنانے والے خدا کی ہستی، بننے والے مصطفیٰ کی ہستی، فرشتہ تھا نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ میرے نبی کے نور سے ساری کائنات بنائی گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساری کائنات کو اپنے ڈھانچے میں لیا ہوا ہے، اس ڈھانچے میں نور محمدی، نور مصطفیٰ کے صدقے میں ساری کائنات نبی اور
रसूल भी मौजूद है। इसके ढांचे में मेरे नबी के नूर के ढांचे में सारी कायनात मौजूद है, अंबिया और मुरसलीन मौजूद है। मतलब अब कह दिया जाए जर्रा जर्रा खुदा का है, लेकिन जर्रे जर्रे में जन्म मुस्तफा का है, तारा तारा खुदा का है, तारे तारे में जन्म मुस्तफा का है। हर जमीन और आसमान पर जितनी चीज है, चाहे वो पहाड़ों पर हो या खुशकोतर हो, सारी चीजों में जहाँ खुदा का जलवा है वही मुस्तफा का भी जलवा है। वो इसलिए कि जितने जिस खुदा ने सारी चीज को बनाया है, उस खुदा की मशीयत ये है, उस मौला की मर्जी ये है कि जब आशिक मेरे नबी से मोहब्बत करने वाले नजर उठाए तो किसी नमरूद को न देखे तो हर जानिब जलवे महबूब को देखे, जलवे महबूब को देखे। और इस बात को कहते फिरे कि सर्रे सर्रे में जलवे मुस्तफा को इसलिए रखा गया है कि कायनात बनाया खुदा ने, लेकिन कायनात नबी के सदक़े में बनाया है, रसूल के सदक़े में बनाया है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान है, जान है तो जहान है। ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, ये सारी कायनात नूर मुस्तफा के ढांचे में है। सारी चीज मेरे नबी के ढांचे में है, सारी चीजों को नबी के ढांचे में रखा गया है। और उधर के वेद ने कहा कि मामिदम मादारम या तुम तपिरतम बरोदम स्वाम शक्ति मासुम चोकोदार ला इलाहा हरणी पापन ला इलाहा परम पदम जन्म बैकुंठ विराजे तो जपे नामे मोहम्मदम। ला इलाहा कहने से पाप मिट जाते हैं, इल्लल्लाह कहने से बड़े बड़े मर्तबे मिलते हैं। और अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो तो मुस्तफा के नाम का स्मरण करना शुरू कर दो, मुस्तफा के नाम का माला जपना शुरू कर दो, क्योंकि इनको भी मालूम है कि जन्नत किसी के बाप की नहीं, जन्नत तो रसूल पाक की है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जय रसूलुल्लाह। कहा भाई आप इतने गमगीन क्यों हो कि आज के बाद अब कोई धोखाधड़ी और गड़बड़ी नहीं करनी है? कहा नहीं यार, परेशानी वो नहीं है, परेशानी ये है कि आज नबियों का नबी आ चुका है। कहा परेशानी ये है कि आज नबियों का नबी आ चुका है। इन सबों ने प्लानिंग किया, कैसा चलते हैं आगे तो खत्म कर देते हैं। और प्लानिंग के तहत इब्लीस और उसके शागिर्द पहुंचे, लेकिन जैसे गए तो देखा मक्का के सरहद पर चारों तरफ फरिश्ते खड़े हैं, तैनात हैं। वापस चला गया और फिर रोने लगा, ज़ारू कतार रो रहा है। इब्लीस के साथी ने कहा रोते क्यों हो? अरे जिस तरह से हजरत आदम के उम्मतियों को हमने गुमराह कर दिया, हजरत नूह के उम्मतियों को गुमराह कर दिया, हजरत ज़करिया के उम्मतियों को गुमराह कर दिया, हजरत इब्राहिम की उम्मतियों को गुमराह कर दिया, ऐसे इसकी उम्मतियों को हम गुमराह कर देंगे। ऐसे टाइम में शैतान ने बड़ी प्यारी बात कही थी। शैतान ने कहा था